اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الدعوات، حدیث نمبر 6385، اردو ترجمہ۔ کسی نشیب میں اترتے وقت کی دعا۔ اس باب میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ سفر میں جاتے وقت یا سفر سے واپسی کے وقت کی دعا کرنا، اس میں ایک حدیث یحییٰ بن ابی اسحاق سے مروی ہے جو انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے نافع نے بیان کیا، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ یا حج یا عمرے سے واپس ہوتے تو زمین سے ہر بلند چیز پر چڑھتے وقت 3 تکبیریں کہا کرتے تھے، پھر دعا کرتے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوٹنے میں ہم توبہ کرتے ہوئے، اپنے رب سے عبادت کرتے ہوئے اور حمد بیان کرتے ہوئے، اللہ کے نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندوں کی مدد کی اور تنہا تمام لشکر کو شکست دی۔ حدیث نمبر 6386، اردو ترجمہ۔ شادی کرنے والے دلہا کے لیے دعا دینا۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ثابت نے بیان کیا، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پر زردی کا اثر دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا کہ میں نے ایک عورت سے ایک گٹھلی کے برابر سونے پر شادی کی ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے، ولیمہ کر چاہے ایک بکری کا ہی ہو۔ حدیث نمبر 6387، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے عمرو نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے والد شہید ہوئے تو انہوں نے 7 یا 9 لڑکیاں چھوڑی تھیں، راوی کو تعداد میں شبہ تھا۔ پھر میں نے ایک عورت سے شادی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا جابر کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کنواری سے یا بیاہی سے؟ میں نے کہا بیاہی سے۔ فرمایا کسی لڑکی سے کیوں نہ کی؟ تم اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی۔ یا آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے ہنساتے اور وہ تمہیں ہنساتی۔ میں نے عرض کی میرے والد حضرت عبداللہ شہید ہوئے اور 7 یا 9 لڑکیاں چھوڑی ہیں، اس لیے میں نے پسند نہیں کیا کہ میں ان کے پاس انہی جیسی لڑکی لاؤں، چنانچہ میں نے ایسی عورت سے شادی کی جو ان کی نگرانی کر سکے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ ابن عینیہ اور محمد بن مسلمہ نے عمرو سے روایت میں اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے کے الفاظ نہیں کہے۔ حدیث نمبر 6388، جب مرد اپنی بیوی کے پاس آئے تو کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے سالم نے، اور ان سے قریب نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے۔ اللہ کے نام سے اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ، اور جو کچھ تو مجھے ہمیں عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے دور رکھ۔ تو اگر اس صحبت سے کوئی اولاد مقدر میں ہوگی تو شیطان اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حدیث نمبر 6389، اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر آخر تک،
ہم سے مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، ان سے عبد العزیز نے بیان کیا، اور ان سے سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ دعا ہوا کرتی تھی، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی یعنی حسن عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہمیں دوزخ سے بچا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حدیث نمبر 6390 اردو ترجمہ۔ دنیا کے فتنوں سے پناہ مانگنا۔ ہم سے فروہ بن ابی مفرع نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبیدہ بن حمید نے بیان کیا، ان سے عبد الملک بن عمیر نے بیان کیا، ان سے مصعب بن سعد بن ابی وقاص نے بیان کیا، اور ان سے ان کے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کلمات اس طرح سکھاتے تھے جیسے لکھنا سکھاتے تھے۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں ناکارہ عمر سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے۔ حدیث نمبر 6391 اردو ترجمہ۔ دعا میں ایک ہی فقرہ بار بار عرض کرنا۔ ہم سے ابراہیم بن منظر نے بیان کیا، کہا ہم سے انس بن ایاز نے بیان کیا، ان سے حشام نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اور کیفیت یہ ہوئی کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے لگے کہ فلاں کام آپ نے کر لیا ہے، حالانکہ وہ کام آپ نے نہیں کیا تھا، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے اللہ نے مجھے 2 بات بتا دی، وہ بات بتا دی جو میں نے اس سے پوچھی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خواب کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس 2 مرد آئے، اور ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا پاؤں کے پاس۔ پھر ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا ان صاحب کی بیماری کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو ہوا ہے۔ پہلے نے پوچھا کس نے جادو کیا ہے؟ جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے۔ پوچھا وہ جادو کس چیز میں ہے؟ جواب دیا کہ کنگھی پر، کھجور کے خوشے میں۔ پوچھا وہ ہے کہاں؟ کہا کہ زروان میں، اور زروان بنی زریق کا ایک کنواں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے، اور جب عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس دوبارہ واپس آئے تو فرمایا واللہ اس کا پانی تو مہندی سے نچوڑے ہوئے پانی کی طرح تھا، اور وہاں کے کھجور کے درخت شیطان کے سر کی طرح تھے۔ بیان کیا کہ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہیں کنویں کے متعلق بتایا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ نے اسے نکالا کیوں نہیں؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، اور میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ لوگوں میں ایک بری چیز پھیلاؤں۔ عیسیٰ بن یونس اور لیث نے حشام سے اضافہ کیا کہ ان سے ان کے والد نے بیان کیا، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو آپ برابر دعا کرتے رہے، اور پھر پوری حدیث کو بیان کیا۔ حدیث نمبر 6392 اردو ترجمہ۔ مشرکین کے لیے بد دعا کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ میری مدد کر ایسے قحط کے ذریعے جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پڑا تھا، اور آپ نے بد دعا کی اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہ دعا کی کہ اے اللہ فلاں فلاں کو اپنی رحمت سے دور کر دے، یہاں تک کہ قرآن کی آیت لیس لکا من اللہ مرشی نازل ہوئی۔ ہم سے ابن السلام نے بیان کیا، کہا ہم کو وکیع نے خبر دی، انہیں ابن ابی خالد نے کہا میں نے ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے سنا، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے لیے
بد دعا کی، اے اللہ کتاب کے نازل کرنے والے، حساب جلدی لینے والے، احزاب کو، مشرکین کی جماعتوں کو غزوہ احزاب میں شکست دے، انہیں شکست دے اور انہیں جھنجھوڑ دے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الدعوات کی حدیث نمبر 6385 سے 6392 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔